أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، اور جو لوگ کھلے طور پر گناہ کر لیں، فحش کام کر لیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیں، کوئی گناہ کر کے ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گناہوں کے سلسلے میں استغفار کریں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ شخص پھر کیے ہوئے گناہوں پر اصرار نہ کرے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور پھر ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بدلہ ہے رب کی جانب سے بخشش و مغفرت، اور ایک ایسی جنت جس کے نیچے نہریں اور ہمیشہ رہنے کی جگہ. ونعم اجر العاملین، اور نیکی کے کام عمل کرنے والوں کے لیے بہت عمدہ. بھائیو بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ تم نیکی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو تاکہ تمہاری مغفرت کر دی جائے، بخشش تمہاری ہو جائے. وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جب تم اس کی کوشش کرو گے کہ ہمارا گناہ اسی دنیا میں معاف ہو جائے، ہمارے لیے اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائے اور جنت عطا کرے، تو پھر تم کو کوشش کرنی چاہیے. اور انسان کیونکہ دونوں چیزوں سے مرکب ہے، نیکی سے بھی اور گناہ سے بھی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی صلاحیت دیا ہے کہ وہ نیکی کا بھی کام خوب کر سکتا ہے، اور اگر نیکی سے ہٹ گیا تو گناہ کا کام بھی وہ خوب کر سکتا ہے. جب ایسا ہے تو پھر کبھی نہ کبھی انسان سے گناہ ہونا بالکل طے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر غفور الرحیم ہوں میں، تم بخشش و مغفرت کی کوشش کرو.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو فرمایا غفور الرحیم، تواب الرحیم۔ جب کوئی آدمی گناہ کرے گا اور پھر اللہ بخشش و مغفرت فرمائے گا تبھی تو اللہ غفور الرحیم۔ اس طرح سے غریب اگر ہوں گے اور ایک مالدار اس کو کچھ عطا کرے گا تو مالدار سخی کہلائے گا، اور اگر وہ کچھ نہ دے اور غریب بھی نہ ہو تو پھر اس کی سخاوت اس کی پوشیدہ رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، تو انسان سے اور بندوں سے گناہ ہونا بھی طے ہے۔ جب بندے گناہ کریں گے تبھی اللہ معاف فرمائے گا، اور وہ غفور الرحیم جو ہے اس کا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ فرمائے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جو لوگ فاحش کھلے طور پر فحش گناہ کے دو مطلب، ایک وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کھلے طور پر کر رہا ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرنا، اللہ سے نہ انسان سے۔ کون ہے مجھے کو روکنے والا؟ ہماری مرضی، ہمارا معاملہ، ہم گناہ کریں، نیکی کریں، ننگا پھریں یا ہم اچھے بن کے چلے، کون ہے؟ فحش، دکھا کر کے گناہ کرو، اس پر اس کو ذرا بھی احساس نہ ہو، دل کے اندر میں اس کے ذرا کسی سے شرم حیا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کیا؟ فحش۔ اس کو کہتے ہیں کھلے طور پر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے۔ دوسرا مطلب علماء کرام لکھتے ہیں فحش وہ گناہ کہ کرنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم گناہ کریں تو ہم کو دیکھ کر کے، ہمارے کام کو دیکھ کر کے بھی لوگ کرنے والے بن جائیں، یعنی ہمارا نقل بھی کرے، ہم جیسا کام کر رہے ویسا دوسرا دیکھ کر کے بھی کرے، اس کو کہتے ہیں فحش۔ یہ دونوں شکلوں میں بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ پہلی شکل تو ایک آدمی اپنے ہی حال پر، اپنے طور پر وہ کر رہا ہے، لیکن اگر نیت میں یہ ہو کہ ہمارا کوئی نقل بھی کرے گناہ کا، ہم جیسا گناہ کر رہے ہیں ویسا ہی وہ بھی کریں اور اسی راہ پر لوگ چلے، تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا، اور یہ فحش کھلے طور پر، اور اس پر اس کو ذرا بھی ملامت نہ ہو۔ جیسا آج کل دیکھ لیجیے کھلے طور پر لوگ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کا مطلب ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو چھیڑ چھاڑ کر دینا، کسی عزت پر حملہ کر لینا، جیسے عام طور پر میں آج ہوتا نہیں۔ گناہ سے وہ گناہ بھی مراد ہے کہ جو لوگ شریعت، اللہ اس کے رسول کے حکم کو کھلے طور پر نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کی مثال مثلاً کھانا بیٹھ کر کے، پینا بیٹھ کر کے کیا ہے؟ اسلام کا ایک جو طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مسلمانوں کو یہی ایک بات اور یہی پسندیدہ عمل ہے، کوئی چیز کھاتا ہے تو بیٹھ کر کے، کوئی پیتا ہے تو بیٹھ کر کے، یہ ہے سنت۔ لیکن ایک آدمی دلیری کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، بغیر کسی عذر اور مجبوری کے کام کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ فحش، یہ دکھا کر کے کر رہا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پرواہ نہیں، اسلام کی پرواہ نہیں، وہ اپنی مرضی سے کھلے طور پر کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک فحش گناہ ہے، یہ بھی بدترین گناہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت دلیری کے ساتھ کرنے کے بعد آج جو مسلمان خود شوق سے کرتے ہیں، نیڈر ہو کر کے کرتے ہیں، فحش گناہ دکھا کر کے کرتے ہیں، پھر اس کی لوگ تائید بھی کرتے ہیں، پھر اس کو دوسروں کو عمل کرنے کے لیے ابھارتے بھی، جیسا میں کیا تم بھی کرو، جیسا میں کر رہا ہوں تم بھی کرو، جیسا فلاں کیا ویسا کرو، دیکھو تم بڑا ہو جائے گا، تم مشہور ہو جائے گا، تمہاری شہرت ہو جائے گی، تیرے بال بچے اچھے ہو جائیں گے، تجارت اچھی ہو جائے گی، تم بہت بہترین آدمی بنو گے، خوشیاں آ جائیں گی۔ گناہ پر ابھارنا کسی کو، یہ بدترین گناہ ہے، اور بہت ہی سخت سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی دیکھیے اللہ کا کرم اور مہربانی، اللہ فرما رہا ہے اگر کوئی فحش طریقے سے گناہ کیا، دکھا کر کے کیا، ضد سے کیا، نیڈر ہو کر کے کیا، اپنے کرتے ہوئے اس کے دل میں ذرا بھی ملامت بھی نہیں آیا، اے میرے بندو، یا تم کوئی چھپ کر کے گناہ کیا، او ظلموا انفسهم،
کہ ایسا تم نے خود کوئی ظلم کیا ہے، یہ تمہاری نیت نہیں کہ کوئی دیکھے اور کوئی کرے، لیکن تم پھر بھی گناہ کر لیا، چلو کوئی بات نہیں، ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تمہارے گناہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا مشفق و مہربان ہے، ایسا دنیا میں کہنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے کرو، ایک دن تم کو ہم سزا دیں گے، ایک دن تجھ کو پکڑیں گے، ایک دن تم کو قید خانے میں ڈالیں گے، مقدمہ تم پر دائر کریں گے، تم کو ایک دن ہم سبق سکھائیں گے، ایسا کہنے والے دنیا میں ہے۔ لیکن اللہ کتنا بڑا کریم اور رحیم ہے، اللہ خود بتا رہا ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو، تم ایسا بھی گناہ کرو، ایسا بھی کر لو، لیکن اگر تم کثرت سے اگر ذکر کر لیا، مجھے یاد کر لیا، تو میں معاف کر دوں گا۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور تم اس گناہ پر استغفار چاہو، اس گناہ پر اپنے آپ کو اللہ سے معافی چاہو تو معاف کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ذکر اللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ذکر اللہ سے براہ راست ایک بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، کلمہ استغفار پڑھتا ہے، اور بہت سارے اللہ کے نام اور تسبیح و تقدیس کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے ذکر اللہ، اس سے اللہ رب العالمین بہت ساری نیکیاں اور بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج یہ کہ ہم گناہ کرنے میں بہت شوق، لیکن کم سے کم آدمی کو گناہ کی بخشش کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ جب ایک آدمی اگر بیمار ہو جائے، بیماری کو چھوڑ دے تو پھر کیسا ہوگا اس کے حال؟ پھر تو وہ خراب ہو جائے گا، وہ اور پریشان ہو جائے گا، اس کی صحت اور خراب ہو جائے گی، اس کی بیماریاں اور بڑھے گی۔ لہذا بیمار ہوتے ہی آدمی فوراً اپنی صحت کی فکر کرتا ہے، وہ دوا کی کوشش کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے علاج کے لیے اپنے آپ کو بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری صحت بگڑ جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس گناہ کو کیسے مٹائیں، اس گناہ کو ہم کیسے مٹائیں۔ اور گناہ کا اثر روح پر ہوتی ہے، جسم پر نہیں ہوتی، سمجھے؟ گناہ کا اثر جسم پر نہیں ہوتا ہے، گناہ کا اثر روح پر، روح خراب ہو جاتی ہے، روح کی وجہ سے پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے، عمل کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نیکی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا اثر روح پر پڑتی ہے، جسم پر نہیں پڑتی۔ اس لیے ایک آدمی کو گناہ کرتا ہے لیکن بہت صحت مند ہے، دیکھیے کتنے گناہ کرنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے حسن میں ذرا فرق نہیں آتا ہے، اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے، اس کی کبھی چمک دھمک، اس کی شہرت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پتہ چلا گناہ کا اثر جسم پر نہیں جاتا، وہ بعد میں ہوتا ہے جب بہت زیادہ گناہ کا آدمی عادی ہو جاتا ہے، روح بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر جسم بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اول مرحلے میں گناہ سے جسم خراب نہیں ہوتا ہے، یہ بدن خراب نہیں ہوتا ہے، حسن نہیں چلی جاتی ہے۔ اگر یہ حسن اور خوبصورتی گناہوں سے چلی جاتی تو آج کتنے بد کردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گناہ کو پھیلا رہے ہیں لیکن وہ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ کا اثر کس پر ہے؟ روح پر ہے، روح پر ہے۔ نیکی کا بھی اثر روح پر ہے، کس پر؟ روح پر۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہم سب کو حکم ہے کھانے سے پہلے کیا کرنا؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا حکم ہے، بسم اللہ وعلا برکت۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانا جو ہمارے سامنے ہے یہ بدن کے لیے، کس کے لیے ہے؟ یہ بدن میں لگتا ہے، یہ جسم میں لگتا ہے، یہ خون بناتا ہے، یہ صحت بناتا ہے۔ اور جب بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ روح کی غذا بنتی ہے، کس کی بنتی ہے؟ روح کی غذا بنتی ہے۔ پتہ چلا کہ جو آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھاتا ہے تو اپنے بدن کے لیے تو کام کر رہا ہے لیکن روح کے لیے نہیں کام کر رہا ہے۔ تو نیکی کا اثر روح پر، گناہ کا اثر روح پر، جسم پر بعد میں ہوتے ہیں، اور جسم پر اثر کب ہوگا؟ مرنے کے وقت میں ہوگا گناہ کا اثر۔ چہرہ سیاہ ہو جائے گا، موت بڑی سخت آئے گی، قبر میں جاتے ہی ساتھ اس کے لیے حالات بدل جائیں گے اور اس پر کیڑے مکوڑے سب لگنے شروع ہو جائیں گے اور بہت ساری پریشانیاں قبر کی شروع ہو جائیں گی۔ تو گناہ کا اثر جسم پر جو ہوگا وہ موت کے وقت میں ہوگا،
چہرے کالے ہو جائیں گے اور اس کی تمام کیفیتیں بدل جائیں گی اور اس کے تمام حالات بدل جائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ بڑا کریم اور رحیم ہے۔ اگر ایک طرف ہم سے گناہ کثرت سے ہو رہا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے ذکر اللہ بھی کرے، ذکر اللہ، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے۔ پھر اگر ہوا ہونے دیجیے، لیکن پھر آپ کہیے اللہ گناہ ہو گیا، بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ ذکر کر لیجئے۔ ایک وہ دن آئے گا کہ اس کی برکت سے گناہ کرنے کا تمام راستے اللہ بند کر دے گا، تمام راستے بند کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ اے میرے بندو، والذین، کہ جو لوگ اذا فعلوا فاحشہ، جو لوگ کھلے طور پر میں، کھلم طور پر میں، دکھا کر کے لوگ گناہ کرتے ہیں، چلو وہ بھی آ جاؤ، جو چھپا کر کے کرتے ہیں وہ بھی آ جاؤ، ایک کام تم کر لو، باقی ہم سارا کام کر دیں گے، اور تیرا کام یہ ہے وذکر اللہ، اللہ کو کثرت سے ذکر کرو۔ آج گھنٹوں ہمارا وقت موبائل پر لگ جاتا ہے، ایک پروگرام اگر دیکھنے کا ہے تو گھنٹوں لگا دیتے ہیں دیکھنے، اگر کوئی ٹوک دے تو بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بہت اہم کام کر رہے تھے، بہت اہم خبر دیکھ رہے تھے، بہت اہم پیغام دیکھ رہے تھے، لیکن ہمارے اور آپ سے سکون کے ساتھ آدھا گھنٹہ ذکر اللہ نہیں ہو پاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک کمی ہے، یہ ہمیں شوق نہیں ہے، شاید ہم بھول گئے ہیں اپنے گناہ کر کے۔ انسان گناہ کر کے شاید بھول گیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک آدمی گناہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ شیطانی دھوکہ۔ معافی اس وقت ہوگی جب آپ گناہ چھوڑیں گے، تب اس پر معافی مانگیں گے تب بھی۔ تو دو کام بہت اہم ہیں، ایک ذکر اللہ۔ اس لیے اپنی زندگی میں روح کی غذا دینے کے لیے کبھی نہیں بلکہ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ سکون سے بیٹھیے کہیں پر، چاہے اپنے گھر میں بیٹھیے، چاہے آپ مسجد میں بیٹھ جائیے، سکون سے آدھا گھنٹہ ذکر اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ یہ سب تو ذکر ہے، یہ سب تو اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر قرآن پورا نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کم سے کم جو آپ کو جو سورت یاد آتی ہے وہی پڑھیے۔ سورہ فاتحہ ہی بار پڑھیے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے 40 مرتبہ پڑھ لیجئے، 40 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ قل هو اللہ احد یاد ہے، ذکر اللہ کا سب سے بڑی دولت۔ قل هو اللہ احد، قرآن کریم کے تہائی حصے کے ثواب ملتا ہے ذکر اللہ۔ یہی پڑھیے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے۔ آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا ہی کیجیے، 100 مرتبہ بیٹھ کر کے قل هو اللہ پڑھ لیجیے روز، دیکھیے پھر اس کے اثرات کتنے مرتب ہوتے ہیں، اس کی برکتوں کا دروازہ اللہ کیسے کھولتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر پر تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وقت میں ایک عجیب و غریب موسم اور حالات بھی پہلے سے بدلا ہوا دکھائی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، ذرا اپنے ساتھیوں کو صف بندی کروا دیجیے، کھڑے ہو جائیے سب بنا کر کے، اور آپ کو جنازہ، آپ نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے۔ کہا کہ کہاں ہے وہ جنازہ ہے کہاں؟ کہا کہ مدینے میں۔ کہاں ہے؟ اور تبوک کا 400 کلومیٹر کے گویا کے فاصلہ، اپنا 200 میل جنازہ مدینے میں ہے، آپ کو یہیں سے پڑھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ حکم ہے، آپ سب بندی کر پائیے۔ آپ نے صحابہ کو اعلان کرنا ہے، اور سارے صحابہ سب مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، جنازہ ہے مدینے میں اور آپ وہاں پڑھا دیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکالا جس کے غائبانہ نماز جنازہ کا ایک مسئلہ ہے۔ بعض ائمہ، بعض فقہاء کرام نے اسی واقعے سے غائب
یعنی جنازہ حاضر نہیں ہے، دور ہے، کہیں دوسرے ملک میں ہے، اور نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ صرف نبی کے لیے خاص تھا، عام لوگوں کے لیے۔ اس لیے غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس میں مقصد جو آگے میں بتا رہا ہوں، اس سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں دو روایت ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جنازہ مدینے میں ہے اور آپ کہاں ہیں؟ وہاں کھڑے ہیں، لیکن آپ کے درمیان اور اس جنازے کے درمیان سے ساری چیزوں کو اللہ نے ہٹا دیا اور آپ دیکھ کر کے نماز پڑھا۔ اس لیے جنازہ کس کے لیے خاص ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام لوگوں کے لیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہنے لگے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور صفیں لگوا دیجیے اور آپ سامنے ہو جائیے، جنازہ ہم لے کر کے یہاں آتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، فرشتے ہیں، لہذا اتنے وقت کے لیے مدینے سے جنازہ اٹھا کر کے فرشتے یہاں لا کر کے حاضر، اتنی نماز ہوئی اور پھر لیں گے۔ یہ صرف دیکھنا دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ خاص ہے کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام مولوی ایسا نہیں کر سکتے، آپ امام اور دوسرے کے لیے خاص نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر، جب نماز جنازہ ہو گئی، بتانا یہ ذکر اللہ۔ اتنے غفلت آپ مسلمان ہو گئے، اس قدر اللہ سے دوری۔ بس ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب جنت الفردوس کی دعا جمعہ میں کر دیں گے تو پہنچ جائیں گے ہم۔ آج ہم لوگ دعاؤں سے جنت میں جانا چاہتے ہیں، عمل سے جنت میں نہیں جانا چاہتے، اس کی تیاری نہیں ہے۔ بس اس کی کوشش میں رہتے ہیں کہ امام صاحب جمعہ میں اعلان کر دیں کہ بھائیو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، دعائے مغفرت کر دیجیے ان کے لیے، اللہ ان کو جنت الفردوس، سب آمین کہہ دیں گے، میں جنت آسانی سے چلے جائیں۔ لہذا عمل سے ہم لوگ نہیں جانا چاہ رہے ہیں، صرف دعا سے جانا چاہ رہے ہیں۔ پیر صاحب دعا کر دیں گے جنت چلے جائیں گے، فلاں کر دیں گے جنت چلے جائیں گے۔ اگر اتنی آسانی سے جنت جانا آنا ہوتا تو صحابہ اتنی محنت نہیں کرتے، رات بھر قرآن نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، جہاد میں نہیں جاتے، اتنی مشقتیں نہیں اٹھاتے۔ نبی کے ہاتھ پکڑ کر کے وہ کہتے کہ آپ دعا جنت کی کر دیجیے، اور نبی کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اور جن کے بارے میں بھی اللہ نے نام لے کر کے فرمایا ہے، میرے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے لوگوں سے یہ جنتی یہ جنتی، آپ نے کہا پھر بھی وہ عمل میں لگے رہے، پتہ نہیں کیا ہوگا آخری وقت تک کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ جنازہ کس کا ہے اور اتنی فضیلت اور اس قدر مجھے حکم کیوں ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہی کے ایک مدینے کے صحابی کا ہے، وہ بڑا نیک آدمی، سیدھا سادہ، کون سا عمل کرتا تھا، کیا کرتا تھا وہ تو بہت سیدھا سادہ تھا میرے ساتھ۔ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ روزانہ 1000 بار قل اللہ احد پڑھا کرتا، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آج پورے آسمان کے فرشتوں کو اتار دیا ان کی نمازیں جلاتا تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں، قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، ذکر اللہ ایک بڑی دولت ہے۔ آج گھنٹوں گھنٹوں ہمارے موبائلوں پہ وقت گزرتا ہے، اخبار پڑھنے میں گزر جاتا ہے، جھگڑے ہم لوگ گھر میں کر لیتے ہیں، اخبار نہیں ملا، موبائل نہیں، اگر خبریں نہیں پڑھی تو بے چینی بے قراری ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن نہیں ہاتھ میں آیا، ذکر نہیں کیا، گناہ کر کے بھی اللہ سے بخشش و مغفرت کا کوئی سامان تیار نہیں کیا، اس کی فکر نہیں۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے، تم جس طرح کا بھی گناہ کر کے ہو تم ایک کام کر لو، ذکر اللہ کو کثرت سے یاد کرو، فاستغفروا لذنوبہم، اور سنو اللہ کے سوا تیرا گناہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی قتل کیا، ایک آدمی زنا کیا، ایک آدمی چوری کیا، اس کا مقدمہ ملک کے عدالت میں پہنچ جائے، قاتل ہے، زانی ہے،
چور ہے، صحیح کیا ہے، وہ کر کے گیا ہے، کر کے اس کا مقدمہ ڈالا گیا ہے، لیکن کچھ اس نے دیا اور جج اور لائٹ کو اس نے اپنے حمایت میں کھڑا کر لیا اور ایک کاغذ پر اس کو ایک بری ہونے کے اعلان کر دیا جج کہ نہیں، یہ بری ہے، یہ معصوم ہے، یہ نہیں کیا ہے۔ اب ایک آدمی اپنے پیشانی پر بھی چسپا کر لے، اپنے دروازے پر لگا دے کہ دیکھو عدالت سے ہمیں بری ہونے کے سرٹیفکیٹ، ہمیں سند اور یہ جج کی طرف سے یہ ہمیں مل گیا ہے، یہ ثبوت ہے میرے پاس، ہم نے قتل نہیں کیا، ہم چوری نہیں کی، ہم زنا نہیں کیے۔ یہاں کی بری ہونے سے کچھ کام نہیں چلے گا، اصل تو ہے وہاں، اصل تو ہے وہاں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اللہ فرما رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اگر معاف کر دے، کوئی عدالت، کوئی جج معاف کر دے اور اس کو پیپر کا فائل ایک نہیں، بڑے سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، دنیا کی کوئی کورٹ عدالت اس پر لگا دے گی، یہ قاتل نہیں، یہ چور نہیں، بدماش نہیں، یہ شرابی نہیں، یہ کچھ نہیں کیا، یہاں کو تھوڑی دیر کے لیے عزت مل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد سوال ضرور ہے۔ اللہ کی عدالت میں سے جب تک کہ اللہ نہیں معاف فرمائے گا اس وقت تک کہ گناہ کی بخشش و مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک کہ اللہ رب العالمین بری نہیں کرے گا اس وقت تک کہ کسی کی بری کرنے سے ہم اور آپ بری بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ محمد سے جب حساب لیجئے گا تو آسان حساب لیجئے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر تیرے دل و دماغ میں، ذہنوں میں اگر تمہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو تم غلط فہمی میں ہو، بھول میں ہو۔ اس لیے کسی کے گناہ پر سپورٹ نہیں، کسی کے گناہ پر کوئی حمایت نہیں، کسی کے گناہ پر کوئی اس کو شاباشی نہیں، بلکہ کبھی بھی نہیں ساتھ اس کی نصیحت کیجیے، اس کو روکیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، چلیے توبہ استغفار سب ہو جائے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہارا گناہ مصیبت معاف ہوگا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تم پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں آنا لوٹ کر کے، تب یہ توبہ ہے، کیا ہے؟ ورنہ پھر کیا تو کھیل تماشا ہو جائے گا، اس گناہ پر پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آنا، اللہ سے عزم کر لو۔ اسی لیے توبہ، اسی لیے بخشش و مغفرت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے استغفار کی کلمات ہمیشہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے محمد بھی استغفار کر کے سوتا ہے، محمد بھی استغفار پڑھ کر کے سوتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی تھی، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، لیکن اتنی کثرت سے استغفار کیوں کرتے ہیں آپ فرماتے تھے اس کے دو فائدے۔ ایک تو فائدہ یہ، اگر گناہ ہے تو گناہ اس کی وجہ سے معاف اللہ کر دیتا ہے، اگر گناہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اپنی قرب اور رحمتیں اور درجات بلند فرماتا ہے۔ دو فائدے، استغفار کا تو فائدہ بہت ہے، حدیث پاک میں 70 فائدے اس کے، کتنے؟ 70 فائدے۔ ان میں سے ایک فائدہ تو یہ کہ کلمہ نصیب ہوتا ہے موت کی۔ ان میں سے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو آدمی جس نیت سے استغفار پڑھا کرتا ہے، اللہ اس کی نیت کو، اس کی ضروریات کو اس کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے۔ بہت نیکی کی بات ہے قرآن کریم سے۔ دیکھیے بعض وظیفے تو پیر صاحب بتا دیتے ہیں، بعض وظیفے کوئی عامل کامل صاحب بتا دیتے ہیں، بعض وظیفے کچھ پڑھنے کے لیے کوئی جانکار کوئی اور خیر خواہ بتا دے، لیکن استغفار پڑھنے کا حکم کون بتایا ہے؟ اللہ بتایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ اور کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی یہ دولت ہے، اور اس میں کتنا بڑا ثواب ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، آپ کی مجلس میں کئی ضرورت مند پریشان حال لوگ آئے،
امیر المومنین میری یہ پریشانی ہے، کچھ بتا دیجیے مجھے، میں اس کام کروں اس سے میرے لیے پریشانی یہ دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھو۔ پھر کچھ دیر بعد کوئی آیا، وہ اپنی الگ پریشانی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ کتنے لوگ آئے اس موقع پر، اس مجلس میں، ایک ہی مجلس میں، اور آپ سب کو کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی استغفار پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بیمار الگ الگ، مریض الگ الگ، لیکن دوا سب کو ایک دے رہے ہیں، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومن بات سمجھ میں نہیں آئی، بیمار الگ الگ ہیں، ضرورت مند الگ الگ ہیں، اور ایک ہی سب کو دوا دے رہے ہیں۔ کہا کہ سورہ نوح نہیں پڑھا ہے تم نے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے استغفار کرو، اسی سے تیرے سارے راستے کھولیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تیرے لیے لگاتار رحمتیں، برکتیں سب اترتی رہے گی۔ جس طرح کی نیت تم کر لو گے، جس طرح سے تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، جس خیال سے، جس ضرورت سے جڑ جاؤ گے، اللہ اس کی برکت سے کیا کرے گا؟ پوری کر دے گا۔ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ جب ایک بستی میں پہنچ گئے تھے، اور شام میں جب مسجد میں رکنا چاہے وہ، تو بستی والوں نے کہا کہ میری بستی میں اجنبی آدمی لوگ نہیں رکتے ہیں، ہم لوگ روکتے بھی نہیں، ٹھہراتے بھی نہیں، اس کو مہمان نوازی بھی نہیں کرتے۔ آپ مسجد کے مؤذن سے جھگڑا کر رہے تھے، بھائی اللہ کا گھر ہے، ان کو رہنے دو، یہاں کس کی کیا حکومت ہے؟ میں ایک رات گزاریں گے، عبادت کر کے گزاریں گے، کہاں جاؤں، رات اندھیری ہو گئی۔ آپ مؤذن سے جھگڑ رہے تھے، لیکن وہ آپ دھکے دے کر کے آپ کو مسافر اجنبی سمجھ کر کے نکال رہا۔ تو ایک غریب قسم کا آدمی آیا، کہا کہ چلیے آپ میرے گھر چلیے، میں آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنا دوں، آپ میرے گھر میں چلیے۔ ہاتھ پکڑے لے کر کو چلا گیا۔ آ کے آپ بھوکے ہوں گے، مسافر ہیں، روٹی آپ کے لیے بناتا ہوں، جلدی سے بیٹھیے۔ آپ سامنے بیٹھائیں، چھوٹا موٹا گھر، آٹا جلدی سے گننا شروع کیا، اور یہاں سے گزر رہا ہے استغفار استغفار، آٹا گننا، استغفر اللہ، پانی ڈالا، تب بھی پیڑے بنایا، استغفر اللہ، یعنی جب تک کہ روٹی پکی نہیں تب تک کہ کثرت سے زبان سے یہی پڑھ رہا۔ روٹیاں تیار ہو گئی، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی خدمت میں پیش کیا، تب بھی استغفر اللہ، آئیے مہمان۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی تو دیوانہ آدمی ہے کیا؟ اتنی کثرت سے استغفار وہاں سے سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا، آٹا گن رہا، تب بھی سب کچھ سب میں، یہاں تک کہ تم ابھی تک ہی پڑھی نہ ہے؟ کہا کہ ہاں یہ میری عادت بن گئی ہے۔ کیا بنے؟ جب عادت بن جاتی ہے تو اپنے آپ اللہ وہاں سے آسان کر دیتا ہے۔ میری عادت ہے۔ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تم کو کیا؟ کہا کہ ہاں بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے۔ میں نے سنا ہے حدیث پاک میں کہ اس میں 70 فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ تو یہ کہ روزی کی بڑی برکت اس سے ہوتی ہے۔ کہا کہ ہوئی کبھی تم نے؟ کہا کہ ہاں مجھے ہوئی، تبھی تو پڑھ رہا ہوں۔ میں روٹی بیچا کرتا تھا بنا کر کے، میں پورے علاقے بستی بستی گھومتا تھا، لیکن کوئی ہماری روٹیاں نہیں خریدتے تھے، پریشان ہو جاتا، تنگ دستیاں شروع۔ اس سے جب میں نے اپنی زندگی کا قصہ اور وظیفہ بنا لیا تو اب وہ میرے پاس لوگ اتنا آتے ہیں کہ مجھے روٹی دینے کا موقع نہیں ملتا، مجھے واپس اب کرنا پڑتا ہے، اور مجھے گلیوں میں پھرنا نہیں پڑتا۔ یہ اس کی برکت سے ایک تو نقد فائدہ مجھے مل گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ نقد فائدہ۔ ہم تو تعویذوں کے پیچھے پڑے ہیں، ہم تو پیروں کے پیچھے پڑے ہیں، ہم تو کالے دھاگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو فلاں کے دعاؤں کے چکر میں پڑے ہیں، خود اپنے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے حل بتا دیا ہے، اور کہا کہ جس تمنا اور آرزو اور نیت لے کے پڑھتا ہوں، اللہ وہ تمنا ہے آرزو میں میری پوری کر لیتا ہے۔ کہا کہ ابھی کیا تمنا تم جو پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میری تمنا ہے، سنا ہے کہ مہمان اچھے گھر میں آتے ہیں تو اللہ بڑی برکت دیتا ہے، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور استغفار کثرت سے پڑھ رہا ہوں اس نیت سے
کہ میرے علاقے میں سنا ہے کہ احمد بن حنبل بڑے بزرگ آدمی، اللہ میرے گھر میں اس کو مہمان کے طور پر بھیج دیتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، اس لیے میں استغفار اس نیت سے آج کل پڑھ رہا ہوں۔ آگے دیکھے ان کو کہا کہ نہیں دیکھا ہوں، جب اللہ بھیج دے گا تو دیکھ لوں گا، خدمت کر لوں گا، میری نیت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان کو روٹی کھلاؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اٹھ پڑے ہوئے، پیشانی پر بوسہ دیے، انہوں نے کہا اللہ نے آج تیرے گھر میں امام احمد بن حنبل کو بھیج دیا، میں یہ کیا ہے؟ استغفار کی برکت ہے۔ ہم لوگ آج اس کو نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں یہ مولوی کا اضافہ ہے، مولوی بس اسی تسبیحات میں گھما دیتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ارے اس میں اتنے فوائد ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں دکان کھولیے استغفار پڑھیے، ملازمت کیجیے استغفار پڑھیے، کھیتی کیجیے استغفار پڑھیے، تجارت کیجیے استغفار پڑھیے، برکتیں آئیں گی، سہولتیں آسانیاں اللہ پیدا کریں، گناہ معاف ہوں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ تو دنیاوی فائدہ، آخرت میں پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اللہ بخشش و مغفرت فرما دے گا تو اولئک جزاؤہم مغفرۃ، پھر بدلہ یہ ہے کہ اللہ اپنی جانب سے تیری بخشش فرما دے گا اور ایک ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں ہمیشہ رہو گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہت عمدہ سامان، یعنی جنت کا مل جانا یہ تو کامیابی ہے، یہی تو کامیابی۔ یہاں دعا کے لیے ہم لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، حضرت یہ بھی دعا کر دیجئے، ذرا گھر بنا رہا ہوں گھر بن جائے، حضرت دعا کر دے نئی دکان کھولا ہوں ترقی ہو جائے، حضرت دعا کر دیجئے بچے پڑھ رہے کامیاب ہو جائے، حضرت فلاں کہہ دیجئے یہ کامیابی ہو جائے، یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اپنے بڑوں سے ہزاروں قسم کی دعائیں، لیکن مرنے والا جب مر کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ دعا کر دو اللہ اس کی بخشش کر دے اور اس کو جنت الفردوس دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے بیچارے کو وہاں تجارت چلے، بیچارے کو وہاں دکان اچھی چلے، بیچارے کو وہاں ذرا سا کچھ اس کے سہولت ہو جائے، بیمار نہیں ہو نا۔ یہ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بس ایک ہی دعا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ بخش دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کام کر، ہم جنت ہیں۔ کریم عجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، اللہ فرما رہا ہے اگر تم کو گنہگاروں کی سزا اور اس کی پکڑ پر یقین تجھے نہیں ہے تو ذرا چلو پھرو زمین میں دیکھو، فسیروا فی الارض، چل پھر دیکھ کیسے کیسے لوگ گزر گئے جو جن کے پاس تو دنیا تھی اور کیسے ہمت والے تھے، شہرت والے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آخرت کو لوگوں نے جنہوں جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلایا، اس کا انجام کتنا برا بنا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، چلیے دنیا کہیں مت جائیے، کیا کیجیے؟ مت جائیے قوم سمود کی علاقہ دیکھنے، قوم عاد کے علاقہ دیکھنے، شداد کی بنائی ہوئی جنت کے کھنڈرات دیکھنے کے لیے مت جائیے، فرعون کی لاش مت دیکھیے، نمرود کے دفن کیے ہوئے خزانے اور اس کے علاقے کے سروے مت کیجیے۔ فانظر، اپنے شہر اور اپنے علاقے کے قبرستان کے چکر لگا دیجئے، پتھروں پر نام لکھے ہیں، یہ کتنے بڑے مالدار، یہ رئیس، یہ عہدے والا، یہ فلاں فلاں ہے، اس منو مٹی کے نیچے اندازہ آ جائے گا کہ اس دنیا میں کتنا مشہور آدمی تھا، طاقتور تھا، دولت مند تھا، عہدے والا تھا، باغات والا تھا، کھیتی باڑی والا تھا، جائیداد تھا، پراپرٹیاں ان کے پاس میں بہت تھی۔ فانظر، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، اس لیے قبرستان ایک بڑی عبرت کی جائے۔ دنیا میں اس وقت میں دو چیزیں بڑی عبرت کی ہیں، دو چیزیں، زندوں کے لیے ہاسپٹل کیا ہے اور مردوں کے لیے مرے ہوئے مردوں، یعنی جو دنیا چلے گئے ہوئے قبرستان، یہ دو ہی جگہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحت، اپنی دولت، اپنی چالاکی، اپنی ہوشیاری، اپنی تدبیریں اور اپنے تمام دنیا کا فنکاری پر اگر ذرا سا غرور گھمنڈ ہے تو کسی ہاسپٹل کا ایک دن چکر کاٹ کر کے دیکھیے، بیڈ پر دیکھیے، آئی سی یو میں دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں، کیا کیا حالاتیں بنی ہیں۔ اللہ صحت کی قدر کیجیے، کیا کیجیے؟ شکر ادا کیجیے۔
جا کے وہاں اسی لیے اسلام کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ ایسی فضیلت کسی بھی مذہب میں نہیں. آپ نے اسی لیے فرمایا بیماروں کی عیادت کرو، عمرے تک کے ثواب تجھے ملے گا، قدم قدم پر تجھے نیکیاں عطا فرمائے گا اور تجھے ثواب عطا فرمائے گا، گناہ کو مٹا دے گا. کیوں؟ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ گے تو تجھے دو باتیں ملے گی، ایک محبت ہمدردی اور تجھے عبرت. یہ کل کتنا اچھا تھا، آج بیڈ پر ہو گیا. اس لیے ہاسپٹل بھی آج کیا ہے؟ بڑی عبرت کی جا ہے، اور قبرستان بھی ایک بڑی عبرت کی جا ہے. فانظر فسیروا الی اللہ، چلیے دیکھیے. اسی لیے جنازے میں شرکت پر ثواب، جنازہ پڑھنے پر ثواب، جنازہ دیکھنے پر ثواب، قبرستان تک جانے پر ثواب. یہ کیوں اللہ کے رسول نے فضیلت دی؟ تاکہ کیا ہو؟ اس سے تم کو عبرت حاصل ہو، عبرت حاصل ہو. فسیروا فی الارض، دیکھو کیسے کیسے انجام بن گئے لوگوں کے اور کیا کیا حالات بن گئے. آپ کے وقت اس لیے اللہ کو مت جھٹلائیے، دین کو مت جھٹلائیے، دین کو ہلکا مت سمجھیے، دین اور شریعت کو ہلکی چیز میں لے کر کے اس کو بھلائیے نہیں. اپنی مرضی اور اپنے دکھاوے اور دکھا کر کے گناہ مت کیجیے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اللہ فرما رہا ہے ایک بیان ہے لوگوں کے لیے. کیا ہے؟ یہ جو نصیحت تجھے کی گئی ہے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، ہدایت ہے. اس کے لیے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور جو نہیں ڈرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اس کے لیے قرآن بھی، ایمان اسلام کچھ بھی نہیں اس کے لیے. اس لیے ڈرنے والوں کے لیے یہ بیان، یہ قرآن، یہ نصیحتیں سب کیا؟ ہدایت ہے. اور نہ ماننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ اللہ سے محبت، اور محبت کا یہ مطلب یہ نہیں کہ بس صرف اللہ تیرا بڑا شکر ہے اتنا کہہ کر کے نہیں، بلکہ ذکر اللہ کیجیے. کیا کیجیے؟ ذکر میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز ہے. کیا ہے؟ اور قرآن ہے. یہ دو ہی چیز، قرآن، نماز کی پابندی کیجیے. وقت ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام کثرت سے لیجیے، گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا، بخش دے گا. استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھ کر کے سویا کیجیے. کیا کیجیے؟ سویا کیجیے. اٹھیے تو انگلیوں پر 11 مرتبہ استغفار پڑھ کر کے اٹھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. انشاءاللہ اللہ رات کے گناہ کو مٹائے گا، دین کو گناہ کو ختم کرے گا. دوسری بات یہ ہے کبھی بھی کوئی گناہ دکھا کر اور دلیری کے ساتھ مت کیجیے، بلکہ اگر کر رہا ہے بندہ کمزور ہے تو ڈر کر کے کرو، نہ کہ اس کو پھیلانے کی نیت سے مت کرو. آج جیسا ہو رہا ہے معاشرے میں، لوگ نیڈر ہو کر کے دکھا کر کے، تاکہ میرے گناہ کو دیکھ کر کے میری لوگ تعریف کریں. کیا کریں؟ تعریف کریں. ایسا ہرگز مت کیجیے. اگر اچھے بنیں گے تو آخرت میں جنت اس کا بدلہ ہے، جو بہترین جگہ ہے. اور اگر نہیں تو پھر انجام دیکھو کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے. اور اللہ جو ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. یہ ہدایت اور نصیحتیں اللہ کی طرف سے ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب لوگ سر سے لے کر کے پاؤں تک گنہگار ہیں، خطا کار، سیاہ کار، نافرمان ہیں، لیکن ہیں تو تیرے بندے کہلاتے. اللہ کو اپنے فضل سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رحم فرمائیے، بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے، نیکی کا راستہ آسان کر دیجیے. نیکیوں کا لیے اللہ ہم سب کے دلوں میں عزت قدر عطا فرمائیے، رحم فرمائیے. دنیا سے بھی تک آخرت کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما کر ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے. رحم فرمائیے. اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے. اپنے بھائی بزرگ بیٹھ کے سنیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب کی زندگی اور عمر میں برکت رحمت عطا فرمائے. روزی رزق میں عافیت اور برکتیں نصیب فرمائے. اللہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائے.
صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب